گی تو وہ حرام ہو جائے گا صرف اللہ کے نام پر۔ عرب اپنی کھیتوں اور فصلوں میں اور جانوروں میں ایک حصہ اپنے بتوں کا، اپنے معبودوں کا رکھا کرتے تھے کہ اگر ہماری فصل اچھی ہو گئی تو یہ ایک حصہ ہم اپنے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، وہ جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر احکام نازل فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ایک ایک پیسہ، ایک ایک چیز حرام ہے۔ تم ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ جو کام کرتے ہو یہ سراسر حرام کام ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے بچوں کو بھی مختلف مزارات یا درباروں پر یا بتوں پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض جانوروں کے جو گوشت کھانا انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، بعض جانوروں کا گوشت اپنے اوپر حلال کیا ہوا تھا۔ تو یہ ساری بات اللہ نے سورۃ الانعام کے اندر تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ یہودیوں کو سزا کے طور پر بعض جانوروں کا گوشت کھانا اللہ نے ممنوع قرار دے دیا۔ جو ناخن والے جانور ہوتے ہیں، مثلا جیسے اونٹ ہے، اس کا گوشت منع فرما دیا، جانوروں کی چربی ان پر حرام کر دی کہ یہ اتنے نخرے کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حرام کاموں کی ایک فہرست بتلائی ہے کہ کیا کیا حرام ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک کرنا یہ حرام ہے، چاہے اللہ کی ذات میں شرک ہو، چاہے اللہ کی صفات میں شرک ہو، چاہے اللہ کی عبادات میں شرک ہو۔ کسی قسم کا بھی شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اکارت اور برباد کر دیں گے۔ والدین پر احسان کرنے کے بارے میں فرمایا کہ نافرمانی والدین کی یہ بھی حرام ہے۔ غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، یہ آج بھی ایسے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی غربت ہے، غریب ہیں، تو وہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر بچوں کا قتل کرتے ہیں۔ باقاعدہ بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے، روح اس میں ڈالی جا چکی ہوتی ہے، تو وہ ابارشن وغیرہ کے ذریعے سے بچے کو کٹوا دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر۔ یہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ میں رازق نہیں ہوں اپنی اولاد کا، آپ اپنی اولاد کے رازق نہیں ہیں۔ ہم تو امین ہیں، امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس ہماری اولاد، ان کے لیے جو بہتر کوشش ہو سکتی وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہم نے کئی خاندانوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جن کے والدین غریب تھے ان کی اولادیں بڑی امیر ہو گئی، اور بعض ایسے بھی ہم نے خاندان دیکھے کہ جن کے والدین امیر تھے ان کی اولادیں غریب ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہر کسی کا رزق کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ایسے بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، یہ حرام ہے۔ کسی کا ناحق قتل نہ کرو، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے میں آ جانا، اپنی طاقت کا اظہار کرنا، چاہے وہ مالی طاقت ہو، کسی عہدے کی طاقت ہو، کوئی سیاسی طاقت ہو، کسی کمزور پر ظلم کرتے ہوئے اس کو قتل کر دینا، یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر کوئی بندہ ناحق کسی بھی آدمی کو قتل کرے گا، گویا کہ اس نے پورے جہان کے انسانوں کو قتل کر کے اپنے اوپر گناہ ڈال لیا۔ اور ان تمام قتلوں کا جو بھی دنیا میں اس وقت ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ، وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی طرف جائیں گے، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اس کے بعد یتیم کا مال کھانے، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یتیم کا مال مت کھانا۔ ماموں ہو، چچا ہو، کچھ بھی رشتہ ہے، آپ کے پاس یتیم بچے ہیں تو ان کا مال بطور امانت رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جب جوانی کو پہنچے تو ان کا مال ختم ہو چکا ہو، ان کا مال امانت کے طور پر رکھنا ہے۔ جب بالغ ہو جائیں تو ان کو لوٹا دو، ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، یہ حرام ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری منڈیوں کے اندر ہمارے ذمہ دار جب گاؤں سے فصل وغیرہ لاتے ہیں، وہ 10 مرتبہ بے شک تول کے لے آئے، منڈی میں آ کر وہ وزن نہیں ہوگا جو گھر سے تول کے لاتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ملاوٹ یہ بے شمار ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے کہ کھانے پینے کی خالص چیزوں کے اندر ملاوٹیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام حرام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف کرو اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ ہم نے اللہ سے عہد کیے ہوئے کہ اللہ ہم تیرے نبیوں کی اتباع کریں گے، ہر اس جائز کام کو کریں گے جو تیرے نبی نے حکم دیا، اور ہر اس کام سے رک جائیں گے جس سے آپ نے اور آپ کے نبیوں نے منع فرمایا۔ سورۃ الاعراف دوسرا حصہ ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ ایسے لوگ میزان عمل جب لگے گا قیامت والے دن، نیکیوں کا وزن ہوگا، تو ایسے لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ مقام اعراف پر روک دیں گے، نہ جنت میں جائیں گے وہ، نہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ کیفیت بڑی خطرناک ہوگی، وہ ہر وقت ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں فیصلہ ہمارے بارے میں یہ نہ ہو جائے
کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ ان کی سزا صرف یہی ہے کہ وہ جو ڈر اور خوف ان پر طاری رہے گا نا، وہ ان کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بھی پاک کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ ان کے مکالمے کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ جنت والوں سے سوال کریں گے کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تم سے پورا کر دیا، جہنم والوں کو کہیں گے کہ یہ وہ وعدہ ہے جو تم سے تمہارے رب نے کیا، اور اپنے بارے میں اللہ سے توبہ، استغفار، معافی کا رویہ رکھیں گے۔ یہ بالکل پوری نیکیاں کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میزان عمل میں ہم کیا لے کر جا رہے ہیں۔ میدان معاشر ہوگا، وزن ہوگا، تو ہمارے پاس نیکیوں کا کتنا بیلنس ہے اور گناہوں کا کتنا ہے، اور یہ ہر انسان کو بخوبی پتہ ہوتا ہے۔ میرا آج کا دن کیسا گزرا، صبح میں اٹھا ہوں اس وقت سے لے کر گھر جا کر سونے کے وقت تک میں نوکری کرتا رہا ہوں تو میری نوکری کیسی تھی، میں اپنے دفتر میں کاروبار میں بیٹھا رہا ہوں تو کتنی ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا ہوں، اگر میں کوئی ذمہ دارہ زراعت کر رہا ہوں تو کتنی ایمانداری کے ساتھ اپنی فصل کے معاملات سر انجام دیتا رہا ہوں، لوگوں کا پانی تو چوری نہیں کیا، کسی کی کوئی کھاد سپرے تو نہیں چوری اٹھائے۔ یہ سارے معاملات اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور جب میزان لگے گا وہاں پر تو پھر بندے کے دل کی دھڑکن بڑی تیز ہوگی اس حوالے سے کہ آج پتہ نہیں کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے، نیکیوں والا یا گناہوں والا۔ تو عزیز بھائیوں، کم از کم ہم رات کو سوتے وقت اتنا اطمینان رکھیں کہ اگر مجھ سے چند گناہ ہوئے ہیں نا تو الحمدللہ آج میں نے نیکیاں بھی بے شمار کی ہیں۔ ہمارے تو کئی دن نیکی سے بالکل خالی ہوتے ہیں، نہ کوئی نماز ہوتی ہے، نہ کوئی تلاوت ہوتی ہے، نہ کوئی اس میں صدقہ خیرات ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کے لیے بلائی خیر اور آسانی کے معاملات ہوتے ہیں، ہم تو الٹا لوگوں کے لیے مصیبت بنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، ہر وقت ہم ایک دن کا محاسبہ کر لیں نا، ایک دن کو ٹھیک کر لیں، ایک دن سے ہفتے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، ہفتوں سے مہینے ٹھیک ہو جائیں گے، مہینوں سے سال ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارا دن نہیں خراب ہے، ہر دن کو ہم نے اس ٹارگٹ کے طور پہ رکھنا ہے کہ میں انشاءاللہ آج کے دن اپنی نیکیاں بڑھا کے رکھوں گا گناہوں کی نسبت۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے حوالے سے تفصیل سے بیان فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا، یہ عبادت کر کر کے فرشتوں کی صف میں چلا گیا تھا۔ اس نے انکار کیا کہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کی خصلت یہ ہے کہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور میں نے اتنا عرصہ عبادت کی آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ مسئلہ تو یہ تھا نا کہ رب کے حکم کو دیکھنا تھا، اللہ جس کو مرضی سجدہ کروا دیتے، لیکن اس نے سجدہ نہ کیا، غافلوں میں سے ہوا اور تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جنت سے نکال دیا، فرشتوں میں سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت میں بھیج دیا۔ اب ان کا بھی امتحان اللہ نے لیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں گندم کا پودا کہا جاتا ہے، درخت کا ذکر ہے شجرۃ، کہ اس درخت کے پاس مت جائیے گا، یہ امتحان تھا۔ تو ابلیس نے ہی ان کو ورغلایا کہ آپ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکلو گے، یہ آپ کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ آپ کو جنت سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے جیسے ہی وہ پھل کھایا وہ بے لباس ہو گئے، اللہ نے ان کو زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ نے ان کو بخشش کے لیے خود ہی کلمات بھی سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم سے بھی جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے، لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور بے ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن اقوام نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، قوم نوح علیہ السلام تھی، سمود تھی، قوم ارم تھی، مدین میں جو لوگ جو بھی اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے تھے، اللہ نے ان پر اپنے عذاب نازل فرمائے، کسی پر آگ کے پتھروں کا عذاب، کسی پر طوفان کا عذاب، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ویسے دھنسا کے رکھ دیا، کسی کو سیلاب میں ڈبو کے مار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں بہت طاقت والی ذات ہوں، میرے آگے کسی کی کوئی نہیں چلتی، میرے حکموں کا انکار کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں روزانہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ایک ایک قدم پر رب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا قدم گناہ کی طرف اٹھے
ہمارا دماغ برائی کو سوچنے کی بھی کوشش کرے تو ہم فوراً سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، انی معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تصور ہمارے دل و دماغ میں ہو جائے گا تو ہم بہت حد تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے بھی مسلمان مومنین ہمارے عزیز و اقارب وفات پا گئے سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہ کریم جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم جن لوگوں کے والدین وفات پا گئے ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا، اس ملک کے تمام وسائل کو اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے گھروں میں دین اسلام کا نفاذ فرما۔ اللہ کریم ہمیں روزانہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مالی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔